السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب میرے دوست خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میڈیا فوکس کو، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس سارے نوٹیفیکیشنس آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں، دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ یہی میری کامیابی ہے۔ جب سے گرمی بڑھی ہے، پورا سندھ یعنی گرمی کی لپیٹ میں ہے، پورا پاکستان بھی، لیکن جتنی گرمی سندھ میں پڑ رہی ہے اس کا کوئی مثال نہیں۔ لوگ حیران اور پریشان ہیں، اور اس کے لیے پورے سندھ میں لائٹ کا نظام بھی کم ہو گیا ہے، لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے، لوگوں کے پارے بھی چڑھ گئے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ بھی لوگوں کے پارے چڑھ گئے ہیں، اور ایک دوسرے پہ الزامات اور ایک دوسرے کی سیاست کو کاٹنا کرنا یہ شروع ہو گیا ہے، جس کی تازی مثال جو ہے مورو سے ہے۔ مورو ایک پیسفل شہر تھا۔ مورو کی مثال لوگ دیتے تھے، نہ صرف سندھ میں، پورے پاکستان میں، اور دنیا میں بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ مورو کے جو مورائی ہیں وہ بہت ہی پیسفل لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، پورے سندھ کی طرح، وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ لیکن گزشتہ مہینے مورو کو بھی کسی کی نظر لگ گئی، اور وہاں آنن فانن ایسے واقعات ہو گئے جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس طرح کے جلوس اور یہ شروع ہو گئے قوم پرستوں کی طرف سے، اور کچھ پیپلز پارٹی کے وہاں کے مقامی لیڈروں کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، یعنی ایک ایسا تصادم کریٹ کیا گیا جس میں ایک نوجوان شہید ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور دوسرا نوجوان جو ہے ایک وہ بہت ہی سیریس زخمی ہو گیا۔ اس کو شفٹ کیا گیا حیدرآباد، کراچی، وہاں حیدرآباد اس کا علاج ہوا، لیکن وہ بچ نہ سکا۔ لیکن اس کو پھر پولیس نے اور انتظامیہ نے مل کے اس کو ایسی جگہ پہ دفن کیا، نہ لاش انہوں نے لوگوں کو دی، نہ غریبوں کو ان کو لاش ملی۔ اور اس واقعے کے دوران ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں ضیاء النجار صاحب، جس کا مورو سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ صرف وہاں نواب شاہ کے ہیں اور نواب شاہ میں رہتے ہیں، مورو سے ان کو جتوایا گیا، اس کو سیٹ دی گئی، اور اس کے گھر کو پراسرار طور پر آگ لگ گئی۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے وہ جان بوجھ کے لگوائی گئی، کوئی کہتے ہیں کہ دشمنوں نے لگائی۔ اب یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ایک رات پہلے ضیاء النجار صاحب کے گھر سے سارا جو بھی فرنیچر تھا، جو قیمتی سامان تھا، وہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ کس پلاننگ کے تحت نکال دیا گیا تھا؟ لوگ ابھی بھی اس بات سے جو ہے مختلف آراء آ رہی ہیں، اس بات پہ حیران ہیں۔ اور جب وہ لاش جو دوسرے شخص کی تھی، اس کو جو شہید ہو گیا، وہ جب انتظامیہ اور پولیس نے وہ جو کسی اور جگہ پہ اس کو مورو سے دور کہیں دفنایا، تو ان کے رشتہ دار جو ہے وہ پاگل ہو گئے۔ ان کے رشتہ داروں نے دھرنا دیا مورو میں، وہی کئی دنوں سے ٹریفک جام ہو گیا، مورو ایک ٹینشن والا شہر ہو گیا، اور لوگوں نے یہاں تک بھی کیا کہ اپنے گھروں میں بند ہو کے رہ گئے، اور دو دو ہفتے، تین تین ہفتے کا راشن لے کے گھر میں بیٹھ گئے کہ اللہ خیر کرے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی تقریباً 16-17 سال سے پاور میں ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک ہولڈ ہے، مورو میں بھی پیپلز پارٹی کسی سے کم نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو پیار کرتے ہیں، اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے یا اس کو آپ اتنے حد تک لے جائیں کہ لوگوں کو شہید کر لیں پولیس کی مدد سے، ان کو پہ گولیاں برسائیں، اور اس کا پھر ملبہ جب آپ کے گھر کو آگ لگے تو آپ وہ وہاں کے جو جتوئی خاندان ہیں، وہ بڑے ایک معتبر خاندان ہے جتوئیوں کا۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی ایک معتبر اور برداشت کرنے والا سیاستدان تھا۔ اس کا مورو پہ احسان ہے، اس نے مورو ضلع نوشہر و فیروز کو ایسا آگے بڑھایا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، وہ بھی بھٹو کا ساتھی تھا پہلے، اس کے بعد بے نظیر شہید کے ساتھ رہا، پھر اختلافات ہو گئے، سیاست میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس کے بعد آپ نے ان کے بیٹوں کو کے خلاف ایف آئی آر نکالیں، ایف آئی آر داخل کریں، کہ کبھی بکری چوری کے لیے، کبھی کسی کو وہ کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں سیاست میں زیب نہیں دیتی، خاص کر کے پیپلز پارٹی کو۔ پیپلز پارٹی کی قیادت ان چیزوں سے مختلف ہے۔
بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن جو مقامی انتظامیہ ہوگی یا جو ضیاء الانجار صاحب کو جنہوں نے نواب شاہ میں سے لے کے یہاں موروں میں پلانٹ کیا، ان لوگوں کی یہ سازش ہوگی، سیاست ہوگی، تو کسی نہ کسی طرح اس علاقے میں ایسی بدامنی ہو جائے کہ سیاست نیا رخ اختیار کر لے۔ مورو جس میں بھائی چاریت کے ساتھ وہ لوگ رہتے تھے آپس میں، چاہے وہ کس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی زبان سے بولنے والے ہوں، وہ سب یکجان ایک قالب تھے، ابھی بھی ہیں۔ ان کے پیار کو، ان کے خلوص کو خدا کے واسطے نہ چھیڑا جائے۔ ان لوگوں کو جو ایک فیملی کی طرح موروں میں رہتے ہیں، موروں کے امن کو تباہ کرنے میں آپ کو کیا ملے گا؟ لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اچانک آنن فانن یہ موروں میں کیا کر دیا گیا اور کیوں کیا گیا۔ یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا۔ تو میری انتظامیہ سے اور پیپلز پارٹی کے خاص کر کے بڑوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے واسطے یہاں امن قائم کروائیں، یہاں لوگوں میں بھائی چارہ قائم کرائیں، جو اس میں ملوث ہیں ان کو کڑی سزا دے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا قوم پرست ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں۔ لیکن اس طرح سیاست جو ہے، یا اس طرح کسی کو مروانا، یا اس طرح اپنے گھر کو جلانا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود جلایا ہے، لیکن ابھی مجھے خود یقین نہیں آ رہا، لیکن اب انکوائری ہوگی تو تب پتہ چلے گا۔ اور اس طرح جتوئی خاندان کو اس میں انوالو کرنا، یہ کسی طرح کی سیاست نہیں ہے، یہ کم ظرفی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سائیں مراد علی شاہ صاحب، آپ پرسنلی اس بات کو دیکھیں تاکہ یہ امن قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج مورو ایک افیکٹ ہو گیا، کل سیون افیکٹ ہو جائے، کل سیون میں یہ بدماشی ہو جائے، کبھی سکھر میں ہو جائے، کبھی نواب شاہ میں ہو جائے، تو پورا سندھ جل جائے گا۔ تو خدا کے واسطے مورو پہ توجہ دیں۔